السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم و معزز سامعین کرام، گزشتہ 3 خطبات میں میں آپ کے سامنے حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کچھ باتیں گوش گزار کر رہا تھا۔ آج کے خطبے میں اللہ کی توفیق سے کچھ باتیں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کرنے کا خیال۔ ہم اہل سنت اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ سب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تعظیم اور تکریم کی جائے۔ ان کے مابین فرق مراتب ایک مسلمہ حقیقت ہے، لیکن صحابی ہونے کے ناطے ہم یوں نہیں کرتے کہ کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تعظیم و تکریم کریں، ان کے مناقب بیان کریں، ان کا ذکر خیر کریں، اور کچھ صحابہ کرام کو بالکل نظر انداز کر دیں۔ یہ اہل بدعت کا طریقہ ہے، اہل سنت کا طریقہ نہیں۔ اہل بدعت ناسبی ہیں، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے دوسرے خاندان کا ذکر اپنی زبان پر بہت کم لاتے ہیں اور ان کے فضائل کے قائل نہیں ہیں۔ یہی کیفیت خارجیوں کی ہے، وہ بھی اہل بدعت میں سے۔ وہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن عاص کو، حضرت ابو موسیٰ اشعری کو، ان سب صحابہ کرام کو وہ ویسے ہی کافر قرار دیتے ہیں، معاذ اللہ ثم استغفر۔ یہ اہل بدعت میں سے کچھ وہ ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتے ہیں اور محبت کا دعویٰ رکھتے ہیں، مگر حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی بالخصوص اور باقی صحابہ کرام کی عزت و تقریب نہیں کرتے، بلکہ انہیں کافر اور مرتد قرار دیتے ہیں، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔
یہ اہل بدعت کا طریقہ ہے، اہل سنت کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اہل سنت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تعظیم اور تکریم کرتے ہیں، اور تمام صحابہ کرام کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اختصاص حاصل ہے کہ وہ بچپن ہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں اور آپ کی پرورش میں آپ کے گھر پلے۔ حضرت علی کا یہ اختصاص، اصل میں واقعہ یہ ہوا کہ حضرت علی 4 بھائی تھے۔ طالب بڑے تھے، ان سے چھوٹے عقیل تھے، ان سے چھوٹے جعفر طیار تھے، اور ان سے چھوٹے حضرت علی تھے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کیا کہ ہمارے اس بزرگ یعنی سردار ابو طالب ان کے ہاں تنگ دستی ہے، تنگ دستی کا وہ شکار ہیں، ہم کیوں نہ ان کا ہاتھ بٹائیں، ایک بیٹے کی کفالت آپ کریں، دوسرے کی کفالت میں کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عباس نے یہ دونوں حضرت سردار ابو طالب کے پاس گئے تو انہوں نے کہا عقیل میرے پاس رہنے دو، طالب بھی، اور باقی کے بارے میں آپ فیصلہ کریں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو لے لیا اور حضرت جعفر کو حضرت عباس نے لے لیا، یعنی یہ تقسیم ہوئی۔ ان کی 2 بہنیں تھیں اور 4 بھائی تھے، اور ان کی والدہ کا نام فاطمہ تھا، فاطمہ بنت اسد۔ یہ بھی ہاشمیہ تھی، فاطمہ بنت اسد بن ہاشم، علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم، یعنی دونوں کا سلسلہ ہاشم پہ جا کے ملتا ہے۔ فاطمہ بنت اسد یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ تھی۔ یہ حلقہ بگوش اسلام ہو گئی تھی، ابو طالب مسلمان نہیں ہوئے تھے صحیح قول کے مطابق، جس طرح کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ بعض اہل سنت اس میں بھی تشیع کی اور شیعت کی رافضیت کی ہم نوائی کرتے ہیں، لیکن وہ سراسر غلط، بالکل بے بنیاد۔ بہرحال وہ موضوع نہیں ہے۔ اور یہ بھی بڑا عجیب اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ حلہ آیا، بڑی چادر آئی ریشم کی، جس کا تانا بانا دونوں ریشمی تھے، تانا بانا دونوں ریشمی تھا اور بڑی چادر تھی۔ نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو بلایا اور فرمایا یہ فواطمہ میں تقسیم کر دو، وہ اوڑھنیاں بنا لے، کیونکہ مردوں پر تو ریشم حرام ہے، خواتین پر جائز ہے، درست ہے۔ تو حضرت علی کو نبی علیہ السلام نے یہ ڈیوٹی دی، چنانچہ انہوں نے اس کے 4 ٹکڑے کیے۔ اس دور میں 4 فاطمہ معروف تھی، ایک فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا، دوسری یہی فاطمہ بنت اسد جو حضرت علی کی والدہ ہیں، تیسری فاطمہ بنت حمزہ جو حضرت حمزہ کی اولاد میں سے ہیں، حضرت حمزہ کی اولاد میں سے ہیں، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی کے بھائی تھے، اور چوتھی فاطمہ زوجہ عقیل تھی، یعنی وہ بیٹی تھی اس کی عقیل تھی، زوجہ عقیل تھی، یعنی حضرت علی کے بھائی کی۔ تو یہ 4 فاطمہ معروف تھی۔ ایک فاطمہ گویا حضرت علی کے گھر نبی علیہ السلام کی صاحبزادی، دوسری فاطمہ ان کے بھائی عقیل کے گھر، تیسری فاطمہ حضرت علی اور عقیل کی والدہ، اور چوتھی فاطمہ حضرت حمزہ، جعفر نہیں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی۔ اللہ اکبر۔ حضرت حمزہ کو یہ بھی اختصاص ہے
کہ وہ نبی علیہ السلام کے چچا بھی ہیں اور نبی علیہ السلام کے رضائی بھائی بھی ہیں۔ شعیبہ کے ساتھ مل کے شعیبہ نے حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دودھ پلایا ہے۔ تو خیر بات کر رہا تھا کہ حضرت علی 10 سال کے تھے جس وقت نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا ہے، اور وہ اس وقت کہاں تھے؟ نبی علیہ السلام کے گھر میں تھے۔ 10 سال کے تھے جب حضرت علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا، اور اس وقت حضرت علی کہاں تھے؟ کہاں پرورش پا رہے تھے؟ حضرت کے گھر میں۔ آپ نے جب اعلان کیا تو بالاتفاق سب سے پہلے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا، آپ کی دعوت کو قبول کیا۔ نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو دعوت دی۔ حضرت علی نے کہا جناب یہ دعوت ہمارے باپ دادا کی دعوت نہیں ہے، میں اپنے ابا جی سے مشورہ کرنے کے بعد آپ سے بات کروں گا۔ رات گزر گئی، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگلے روز نبی علیہ السلام سے اس بات کا اظہار کیا کہ آپ جو دعوت دیتے ہیں میں آپ کا فرما بردار ہوں، اطاعت گزار ہوں، تابع دار ہوں، میں آپ کی دعوت کا ہم نوا۔ گویا اوائل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بچپن ہی میں آپ کے حلقہ بگوش نبوی ہوئے۔ اور یہاں یہ بھی دیکھیے یہ ستم ہے، یہ ظلم ہے کتنا کہ سب حضرات یہ کہیں گے کہ سب سے پہلے حضرت خدیجہ، عورتوں میں بچوں میں حضرت علی اور غلاموں میں حضرت زید، وہ بھی نبی علیہ السلام کے گھر تھے، اور مردوں میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ گھر میں پلنے والے زید اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ تو مسلمان ہو گئے، لیکن خدیجہ الکبریٰ جو ایمان میں سب سے پہلے سبقت لے گئی ہیں، ان کی باقی صاحبزادیاں وہ کہاں گئیں؟ ان کا ذکر کیوں نہیں آتا؟ اور ان دوسروں نے تو کرنا ہی نہیں ہے۔ سیدہ زینب کا، ام کلثوم کا، حضرت فاطمہ الزہرا کا، ان 4 بیٹیوں کا، یعنی زینب، فاطمہ، ام کلثوم اور رقیہ، یہ کن کی بیٹی تھی؟ خدیجہ الکبریٰ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہم آپ کے گھرانے میں حضرت علی کا اور زید بن حارثہ اس کا تذکرہ تو کرتے ہیں، بیٹیوں کا کیوں نہیں کرتے؟ وہ گول کیوں کر جاتے ہیں؟ یہی ابتدا ہے اس خرابی کی، یعنی اس خرابی کی یہیں سے ابتدا ہوتی ہے۔ کیوں نہیں ہم برملا کہتے کہ بیٹیاں بھی اسی وقت مسلمان ہو گئی تھی جب حضرت سیدہ خدیجہ ماں ان کی والدہ ان کی وہ مسلمان ہوئی، سمجھے بات؟ اور مردوں میں جو باہر تھے جن کا نبی علیہ السلام کے ساتھ تعلق اور وابستگی، پیار، محبت، وہ دعویٰ اعلان نبوت سے پہلے تھا، وہ کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا ذکر اللہ نے چاہا، اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو آئندہ خطبے میں عرض کروں گا، اور تھوڑا سا آپ کے سامنے تقابل بھی ذکر کروں گا خلیفہ راشد کا، حضرت ابوبکر صدیق کا، اور خلیفہ راشد کی خلافت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا، دونوں کا تقابل بھی کچھ انشاءاللہ، تاکہ تاریخ کے آئینے میں ایک حقیقت آپ کے سامنے نمایاں ہو سکے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ العزیز۔ اب آتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سے اعزازات سے نوازا ہے۔ آپ کے بچپنے ہی میں، یعنی آپ ہی کی پرورش میں انہوں نے پروان چڑھے، اور اوائل ہی میں وہ حلقہ بگوش اسلام ہوئے، اور اوائل ہی میں انہیں نبی علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہو کے، آپ کے ہمراہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی۔
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں جن کے بارے میں معروف روایت ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کہ جب غزوہ تبوک کو نبی علیہ السلام سن 9 ہجری کو جانے لگے، 9 ہجری کو غزوہ تبوک آخری غزوہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے روم کے ساتھ، اور لشکر لے کے گئے ہیں جن کی تیاری میں سب سے بڑا کردار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا، جس کی تیاری میں حضرت عثمان کا کردار اور عمل تھا، جس پر راضی ہو کے نبی علیہ السلام نے یہاں تک فرما دیا تھا کہ عثمان آج کے بعد اور کوئی عمل نہ کرو تو تمہاری بخشش کے لیے یہی عمل کافی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرت اسی غزوہ تبوک کے موقع پر نبی علیہ السلام نے اہل و عیال کی خبر گیری کے لیے نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو گھر رکھنے، گھر رہنے کا مشورہ دیا۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح غزوہ بدر کے موقع پر حضرت عثمان کو گھر رہنے کا حکم دیا تھا۔ یاد آیا غزوہ بدر پر حضرت رقیہ بیمار تھی تو ان کی بیمار پرسی کے لیے، خبر گیری کے لیے حضرت عثمان کو حکم دیا کہ آپ گھر میں رہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے گھر میں اپنا نمائندہ بنا کے مقرر کیا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ وہاں مدینہ طیبہ کا جو کنٹرول تھا، شہر کا جو پورا کنٹرول تھا، اس کا نگران کس کو بنایا؟ محمد بن مسلمہ کو۔ محمد بن مسلمہ کو شہر کی نگرانی نہیں دی، شہر کی نگرانی نہیں دی۔ کس کی نگرانی دی ہے؟ گھر کی نگرانی دی ہے، اہل بیت کی نگرانی کا حکم دیا ہے۔ شہر کی نگرانی کس کے سپرد ہے؟ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور مصلی پہ کسے کھڑے کر کے گئے ہیں؟ نماز پڑھانے کا حکم کسے دیا ہے؟ حضرت علی کو نہیں، بلکہ کس کو؟ ابن ام مکتوم کو، عبداللہ بن ام مکتوم کو، جو نابینے صحابی تھے، جو نابینے صحابی تھے، اس کو نبی علیہ السلام نے اپنے مصلی کی امامت سپرد کی اپنی عدم موجودگی میں۔ حضرت علی کو نہیں، حضرت علی کو نہیں۔ یہ بات یاد رکھنے والی ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے جب یہ ساری تقسیم کی تو حضرت علی کے دل میں کھٹکا پیدا ہوا کہ میری خدمات اور میری صلاحیتیں جنگ کے میدان میں، وہ آج نبی علیہ السلام نے ان کو نظر انداز کر کے مجھے گھر میں رہنے کا حکم فرمایا اور گھر کی سپرداری کر دی۔ اس میں تو میری کوئی عزت افزائی نہیں ہے۔ نصارہ سے لڑنا ہے، یعنی عیسائیوں سے لڑنا ہے، اور اپنی سرحد کے بالکل اختتام پر روم کی سرحد کے قریب جا کے نصارہ کے ساتھ لڑنا ہے، اور مجھے گھر چھوڑا جا رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکوہ کیا، نبی علیہ السلام سے عرض کیا، حضور عورتوں میں مجھے چھوڑے جا رہے ہو، میں کوئی کمزور دل ہوں، مجھے عورتوں کے لیے کیوں چھوڑے جا رہے ہیں ان کی نگرانی کے لیے؟ یہ بات بطور شکایت کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، اور کرنی بھی چاہیے، حق بنتا تھا ان کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مگر نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ علی اما ترضى انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کیا تو راضی نہیں ہے؟ اس بات پر تمہیں اطمینان حاصل نہیں ہوتا کہ تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں نا، تو تمہاری مثال یا تمہارا مصداق وہی ہے جو حضرت ہارون کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام دور پر گئے تھے تو پیچھے نگران کس کو بنایا تھا؟ حضرت ہارون علیہ السلام۔ لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا الا انہ لا نبی بعدی، لیکن یہ یاد رکھو کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔
میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد پیچھے ہارون علیہ السلام نبی تھے، پیچھے ہارون علیہ السلام نبی تھے۔ بات کا تعلق دونوں میں ہے، بات کا تعلق زندگی میں بھی ہے، بات کا تعلق موت کے بعد بھی ہے۔ جو آپ نے فرمایا لا نبی بعدی، تو اس کا متعلق یہ ہے کہ میں یہاں نہیں ہوں، میرے بعد بھی کوئی نبی نہیں ہے، میری عدم موجودگی میں بھی کوئی نبی نہیں ہے۔ بات سمجھے نا، میری عدم موجودگی میں بھی کوئی نبی نہیں ہے، اور میرے یہاں دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی کوئی نبی نہیں ہے۔ کون نبی ہے؟ میں نبی ہوں۔ الا انہ لا نبی بعدی، مگر یہ کہ میرے بعد اور کوئی نبی نہیں۔ یہ بہت بڑا اکرام اور اعزاز ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے خود صحیح مسلم میں حضرت علی سے مروی کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا والذی فلق الحب وبرأ النسمہ انہ لعہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ مجھے اس اللہ کی قسم جس نے دانوں کو پھاڑا ہے، فلق الحب، دانوں کو پھاڑا ہے، کیا مطلب؟ کہ ساری زمین پر جو سبزہ نظر آ رہا ہے اس کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ مجھے اس رب کی قسم، وَبَرَا نَسْمَ، اور ہر ذی روح کو روح بخشی ہے۔ یہ تو ہے نا شجر درخت، دوسرے ہیں ذی روح والے، جتنے جاندار ہیں، جتنے دابہ ہیں، ان کو بھی پیدا کرنے والا کون ہے؟ ایک اللہ ہے۔ اس دھرتی پر شجر و حجر ہو یا جانور ہو، وہ ریگنے والے ہوں یا دباؤں سے چلنے والے ہوں، وہ انسان ہو یا حیوان ہو، ان سب کا خالق کون ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت علی کہہ رہے ہیں، اور اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اس اللہ کی مجھے قسم ہے جس نے سب کچھ یہ پیدا کیا ہے۔ اور کیا؟ انہ لعہد النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ، کہ میرے ساتھ نبی علیہ السلام نے ایک بات فرمائی تھی، ایک عہد کیا تھا، ایک بات ارشاد فرمائی تھی کہ اللہ یحبنی الا مومن ولا یبغضنی الا منافق، کہ میرے ساتھ محبت مومن کرے گا اور میرے ساتھ بغض منافق رکھے گا۔ یہ ہے ہمارا ایمان۔ نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق آپ کے ساتھ محبت ایمان کی علامت ہے، اور یہ آپ ہی کی نہیں بلکہ دوسری احادیث کے مطابق تمام صحابہ سے محبت ایمان کی علامت ہے۔ آپ نے فرمایا من احبہم فبحبی احبہم، کہ جو ان سے محبت کرتا ہے صحابہ اکرام سے، وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے۔ کہ یہ کس کے صحابی ہیں، کس کے پاس بیٹھنے والے ہیں، کن کے تلمیذ ہیں، کن کے تربیت یافتہ ہیں؟ سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، ہر صحابی سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یہاں بھی بطور خاص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ علی تیرے ساتھ محبت ایماندار کرے گا، اور تیرے ساتھ بغض کون کرے گا؟ جس کے دل میں نفاق ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ کیوں ہے؟ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ منافقین کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری وہ گوارا نہ تھی، ان کی خدمات گوارا نہ تھی، لیکن اہل سنت اللہ کے فضل و کرم سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام خدمات اور تمام اوصاف اور تمام ان کے مناقب ان کا اعتراف کرتے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اے نبی علیہ السلام نے فرمایا وفیکا مثل من عیسیٰ ابغضتہ الیہود، تیری مثال عیسیٰ علیہ السلام کی ہے،
علی تیری مثال، تیرا مصداق ایسے ہے، مثال ایسے ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ فرمایا اب غضبۃ الیہود، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بغض رکھا یہودیوں نے، اور حتیٰ بہتوا امہ، یہاں تک کہ ان کی والدہ کو متہم کیا، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، یہاں تک کہ انہوں نے سازش کر کے وقت کے حکمران کے ساتھ حضرت علی کو ان کے عقیدے کے مطابق سولی پر لٹکایا۔ حالانکہ قرآن اس بات کی نفی کرتا ہے، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکا دیا، یہودی یہی سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ افسوس ہے کہ عیسائی بھی یہی سمجھتے ہیں۔ اس سے پردہ اٹھایا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے حضرت محمد الرسول اللہ نے اٹھایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید نے اٹھایا ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ پوری عیسائیت پر نبی علیہ السلام کا یہ احسان ہے کہ ان کی والدہ کی پاک دامنی اور عیسیٰ علیہ السلام کی برات یہ سب سے پہلے کس نے کی ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن افسوس کہ یہ احسان فراموش نبی علیہ السلام کے اس احسان کا اعتراف نہیں کرتے، بلکہ الٹا نبی علیہ السلام کی سے مخالفت اور مخاصمت رکھتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چاہیے تو یہ نہ وہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے وحی الہی کے ذریعے ہمارے عیسیٰ علیہ السلام، ہمارے نبی کی والدہ پر تہمت جو یہودیوں نے لگائی تھی اس کی برات کی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے مناقب اور مراتب ان کا بیان کیا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا، لیکن نہیں، نصارہ نے بھی ایسا نہیں کیا۔ اللہ ذوالجلال کے پیارے پیغمبر نے فرمایا اے عیسیٰ علی تیری مثال عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے، کہ بعد نے یعنی یہودیوں نے تو ان کی مخالفت کی، ان سے بغض رکھا، ان کی والدہ کو متہم قرار دیا، وَأَحَبَّتْهُ النَّصَارَى، اور عیسائیوں نے ان سے محبت کی، حَتَّى أَنزَلُوهُ بِمَنزَلَةِ الَّتِي لَيْسَتْ لَهُ، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس مقام پر پہنچا دیا جو عیسیٰ علیہ السلام کا مقام نہ تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا مقام کیا تھا؟ وہ کیا اعلان کرتے تھے؟ انی عبداللہ، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا مقام تھا، انی عبداللہ، میں اللہ رب العزت کا بندہ ہوں۔ لیکن انہوں نے کیا کہا کہ عیسیٰ ابن اللہ، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ انہوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ بیٹا بندہ نہیں ہوتا، بیٹا شریک ہوتا ہے باپ کا۔ بیٹا باپ کا کیا ہوتا ہے؟ لختے جگر ہوتا ہے، اس کے جگر کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ جس طرح نبی علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا سے فرمایا تھا کہ فاطمہ میرے جگر کی بوٹی ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو رب کا بیٹا بنا دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ثم قال یہلک فی رجلان، پھر انہوں نے فرمایا میرے بارے میں بھی دو جماعتیں ہلاک ہوں گی، ایک وہ محب مفرط و مبغض، جو انتہائی میرے ساتھ بالکل افراط کرتا ہوا، حد سے تجاوز کرتا ہوا محبت کرے گا، اور دوسرا وہ جو میرے ساتھ بغض رکھے گا۔ دو جماعتیں میرے بارے میں ہلاک ہوں گی، جو آپ سے بغض رکھیں گی، اور دوسری کیا؟ وہ مجھے حد سے زیادہ بڑھائیں گی۔ یہ بغض رکھنے والے کون ہیں؟ سب سے بڑے خارجی ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ جس ظالم نے، ملعون نے، عبد الرحمن بن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا، آپ سن کے حیران ہوں گے، وہ قرآن کا حافظ تھا۔ حضرت معاذ بن جبل سے اس نے قرآن پڑھا تھا۔ حضرت عمر فاروق نے عمر بن عاص کو لکھا تھا کہ مصر کے قریب یہ ٹھہرا ہوا ہے، مسجد میں اس کو لاؤ اور بچوں کو اس کے ذریعے قرآن پڑھاؤ۔ یہ عبد الرحمن بن ملجم زاہد تھا، موحد تھا، اور قرآن کا قاری تھا،
لیکن خارجی نکلا اور اس نے حضرت علی کو شہید کرتے ہوئے کہا علی الحکم للہ، ادھر خنجر ٹھونکا مارا اور ساتھ کہا علی الحکم للہ، تم نے حاکم بنا دیے جنگ صفین پر، حاکم تو اللہ ہے، تمہارا جرم یہ ہے تم کافر ہو گئے ہو، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ اور آپ حیران ہوں گے، یہ بھی یا تو پھر اللہ ذوالجلال کی طرف سے ایک رد عمل ہے کہ جیسے حضرت علی کے محبین اصحاب ثلاثہ کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھتے، حضرت علی کے بارے میں بھی خارجی اچھا گمان نہیں رکھتے، وہ بھی انہیں کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں مرتد اور کافر، اور یہ خارجی بھی کیا کہتے ہیں ان کو، کافر۔ حتیٰ کہ آپ حیران ہوں گے کہ عبد الرحمن کی مدح میں، تعریف میں خارجیوں نے قصیدے لکھے، اس کی مدح میں اور اس کی یعنی خدمت کے نتیجے میں، اس کے اس عمل کے نتیجے میں خارجیوں نے اس کے قصیدے لکھے اور اس کی بہادری کے ترانے گائے ہیں۔ عبد الرحمن بن ملجم، یہ تفصیل ہے، کتابوں میں موجود ہے، لیکن میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک طرف یہ رد عمل ہے، جس طرح حضرت علی نے فرمایا کہ کچھ میرے ساتھ بغض رکھیں گے اور وہ بھی ہلاک ہوں گے، اور کچھ وہ بھی ہوں گے جو میری محبت میں حد سے تجاوز کریں گے، اور حد سے تجاوز کرنے والے خود ان کے دور میں پیدا ہو چکے تھے۔ عبداللہ بن سبا اور اس کی پوری ذریت اور اس کے ہم نوا کیا کہتے تھے حضرت علی کے بارے میں، معاذ اللہ؟ سب سے پہلے یہ شخص ہے جس نے کہا علی ولی اللہ ہے، علی ولی ہے، حضرت علی رضی اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور علی وسیع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حتیٰ کہ اس سے آگے بڑھ کے وسیع سے سمجھے ہے نا، وصیت کی ہے، نبی علیہ السلام نے خلافت کے بارے میں علی کو وصیت کی، اور اس سے آگے بڑھ کے کہ علی ہی الہ ہے، علی ہی خدا ہے، علی ہی رب ہے، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ تاریخ کی یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ حضرت علی نے اس کو اور اس کے پورے گروہ کو آگ میں جھونک دیا تھا اور جلا دیا تھا۔ حضرت علی نے ان لوگوں کو جو حضرت علی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہاں جلا دیا تھا آگ میں۔ آج بھی عبداللہ بن سبا کی ذریت اسی عقیدے پر ہے، یہ اثنا عشری ہوں، اسماعیلی ہوں یا دوسرے فرق ہوں، یہ آج بھی حضرت علی کو یہی کچھ کہتے ہیں۔ میڈیا پر آپ سنتے ہیں، اب کتابوں کے حوالے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کتابوں کے حوالے دوں، میڈیا پر آپ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جناب قیامت علی بپا کرے گا، جنت اور جہنم میں تقسیم حضرت علی کریں گے، مارنے والے اللہ ہیں، علی ہیں، زمین پر دینے والے سب کچھ علی ہیں، علی ہمارے مشکل کشا ہیں، علی ہمیں سب کچھ دیتے ہیں۔ یہ میڈیا پر آپ سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ اب بتلائیے یہ جو بات ہے یہ محبت میں افراط ہے یا نہیں، محبت میں تجاوز ہے کہ نہیں؟ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے تو اس یہ عقیدہ اپنے بارے میں رکھنے والوں کو کہاں بھیجا تھا، ان کا کیا حشر کیا تھا، کیا ان سے برتاؤ اختیار کیا تھا، ان کو جلا دیا تھا، مروا دیا تھا۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ جب انہیں ڈالا جاتا آگ میں، بدایہ میں حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے جب ڈالا جاتا آگ میں تو وہ کہتے کہ علی پہلے تو کوئی شک ہو سکتا تھا، اب ہمیں تمہارے الہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ کیوں؟ آگ کا عذاب تو اللہ ہی دے گا اور کوئی نہیں دے گا، آگ کا عذاب اللہ ہی دے گا، اس لیے تم اللہ ہو، تم رب ہو۔ مرتے ہوئے بھی انہوں نے یہی کلمہ کہا۔ آپ بتلائیں آج بھی جو یہ اثنا عشری ہیں یا اسماعیلی ہیں، کیا حضرت علی کے بارے میں یہی عقیدہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں؟
ان کا انجام بھی انشاءاللہ وہی ہوگا قیامت کے دن جو حضرت علی نے عبداللہ بن سبا اور ان کے ہم نواؤں سے کیا تھا، ان کے ہم نواؤں سے کیا تھا۔ حضرت علی کے مناقب اور محامد بہت ہیں، لیکن میں نے یہ بڑے ہی اختصار کے ساتھ ایک تاثرات اہل سنت کے عقیدے کے حوالے سے آپ کے سامنے ذکر کیے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا، اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو اب رہ گئے حضرت ابوبکر صدیق، ان کی خلافت اور ان کے ساتھ تقابل حضرت علی کی خلافت کا، کہ جس کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ حضرت ابوبکر نے ظلم کیا، وہ کیا، فلاں کیا، یہ کیا، اس کی کیا حقیقت ہے یہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے چاہا تو انشاءاللہ آئندہ خطبے میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ ہمیں تمام صحابہ کرام کے ساتھ محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور میں بربلا وقت کے حکمرانوں سے عرض کروں گا کہ یہ ہوش کے ناخن لے، اپنے ارد گرد رافضیوں کو برسر اقتدار نہ کریں، ورنہ خطرہ اس بات کا ہے کہ یہ ملک بھی مستقبل میں وہی کردار اس میں ادا نہ کیا جائے جو لبنان میں، جو بحرین میں، جو شام میں، جو لیبیا میں ہوا تھا۔ وہاں کرنے والے کون تھے؟ اپنی فوج بھیجنے والے کون ہیں؟ وہاں اسلحہ سپلائی کرنے والے کون ہیں؟ میڈیا پر یہ بات مخفی نہیں ہے۔ ہمارے ملک کا رخ بھی اسی طرح موڑا جا رہا ہے۔ اللہ اس ہلاکت سے اور اس بربادی سے ہم کو محفوظ رکھے، ملک کو فتنہ فرقہ وارانہ فساد سے محفوظ فرمائے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ان بد زبانوں کو، ان کذابوں کو، ان کی زبان کو جب لگام نہ دی جائے، جو صراحتاً ان کی کتابوں میں ہم پڑھتے تھے، جو ایک نے بکواس کی ہے مہدی کے حوالے سے، احقاق الحق کی کتاب میں وہ موجود ہے، اور اس کے پہلے صفحے پر لکھا ہوا ہے کہ اس کتاب کو کوئی سنی نہ پڑھے، اس کتاب کو کوئی سنی نہ پڑھے، اہل سنت کا نہ پڑھے، اسی میں لکھا ہے۔ اور اسی کی بکواس کی ہے ایک ذاکر نے کہ مہدی ہمارا آئے گا، مدینہ طیبہ جائے گا، حضرت ابوبکر و عمر کو نکالے گا قبروں سے اور سلی چڑھائے گا۔ معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، پہلے یہ بکواس کتابوں میں تھی، لوگ نہیں جانتے تھے، آج میڈیا پر موجود ہے۔ آپ بتلائیں اس کے بعد فتنہ پرداز کون ہے اور ملک کو آگ میں جھونکنے والے کون ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اس ملک کی اللہ ذوالجلال حفاظت فرمائے، اس ملک کو اللہ تعالی امن نصیب فرمائے اور ہر فتنہ فساد سے بچائے۔ دوسرے ملکوں میں جو کچھ کردار ان لوگوں نے ادا کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، بلکہ کرونا کے بارے میں بھی اس ملک میں پھیلانے والے کون ہیں؟ ایک پوری سازش کے تحت یہی عناصر ہیں۔ یہ چیزیں سب میڈیا پر موجود ہیں، لیکن کیا کریں، اقتدار ان کے ہاتھ میں ٹھونس دیا گیا ہے۔ ایک اطلاع کے مطابق 60% ہمارے وزیر اعظم کے وزراء رافضی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس ملک کو اہل سنت کا جو ملک ہے، مجھے وہ علامہ فاروقی کی بات یاد آتی ہے کہ یہ اہل سنت کا ملک ہے، یہاں رافضیوں کو وہی حیثیت دی جائے جو ایران میں اہل سنت کو ہے۔ بات سمجھے؟ ایران میں اہل سنت کو اختیار کیا ہے، وہی اختیار یہ ہم سے یہاں لے لیں، جھگڑا چھوڑیں، لیکن اس بات کو یہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ اس ملک پر قبضے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ اللہ ذوالجلال ان کو رسوا کرے اور ملک کے امن کو برباد کرنے کا جو پروگرام نظر آتا ہے، اللہ ذوالجلال ان کو خائب و خاسر کرے اس گمان میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔